غلطی ہو گئی، اب کیا کروں، اب تو دوزخ میں ہی جاؤں گا۔ یہ باتیں بہت دفعہ سننے کو ملتی ہیں، میرے پاس بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جن کو ہاف بیکڈ مسلم جن کو میں کہتی ہوں، جو کہ قرآن پڑھا ہوتا ہے لیکن قرآن کو سمجھے نہیں ہوتے، اور غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ کسی بھی نوعیت کی کوئی بھی غلطی انسان کسی بھی زندگی کے موڑ پہ کر سکتا ہے، کیونکہ انسان تو ہے ہی غلطی کا پتلا، اور شیطان سارا وقت ہمارے پیچھے ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلطی، گناہ کبیرہ کر دیا، گناہ صغیرہ کر دیا، یہاں تک کہ زنا کر دیا۔ بات صرف یہ ہے کہ کیا کروں، اب غلطی ہو گئی، تو جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی نا کہ کیا کروں، غلطی ہو گئی، تو آدھی معافی تو آپ کی وہیں ہو گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو احساس ہو گیا کہ آپ سے غلطی ہو گئی، تو آدھی تو آپ کی معافی ہو گئی، آدھی معافی آپ کی اللہ کے آگے بیٹھ کے معافی مانگنے سے ہوگی۔ یہاں تک کہ آپ نے دیکھیے، اگر آپ نے زنا بھی کر لیا اور آپ ٹھیک ہے، دا ہیٹ آف دا مومنٹ آپ نے اتنا بڑا گناہ کبیرہ کر دیا، اور آپ کو احساس ہو گیا، اب آپ وقت کو تو واپس نہیں لا سکتے نا، what you can do is کہ آپ جانماز بچھا کے اللہ سے معافی مانگیے، اس کی ذات سے ہمیں کیا ہے کہ وہ ہمیں معاف نہ کر دے، کیونکہ اگر جب تک آپ اس کو ایکسپلائٹ نہیں کرتے پھرتے، اگر وہ آپ اور اللہ کے بیچ میں مطلب تیسرا خدا تھا دیکھنے والا، اور کوئی اس کا وہ نہیں ہے، یا آپ نے اپنی زبان سے کچھ ایکسپلین نہیں کیا، لفظ ادا نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کو معاف کر دے۔ اللہ کی معافی کسی وقت، کسی جگہ، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی طرح سے بھی آ سکتی ہے، ہمیں صرف مانگنے کی ضرورت ہے۔ غلطی ہو گئی از اے ویری بگ تھنگ، اور غلطی ہو گئی کا احساس جب انسان کے پاس آ جاتا ہے، جب when you تھنک اباؤٹ اٹ کہ مجھ سے اب غلطی ہو گئی، میں نے کچھ غلط کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ آلریڈی جو ہے وہ مڑ گئے ہیں اپنے صحیح راستے پہ۔ ہاں، وہ انسان جس نے غلطی کی اور اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، جیسے کہ ہماری گورنمنٹ ہے آج کل، ماننے کو تیار نہیں ہے، ایسے لوگ جو ہیں ان کا اللہ مالک ہے، میں کیا کہوں، ان کا اللہ مالک ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن اللہ ہدایت اسی انسان کو دیتا ہے، اسی انسان کے منہ سے یہ لفظ نکلتے ہیں کہ غلطی ہو گئی، جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مجھے بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں لیکن وہ دیکھو وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ نافرمان ہے اللہ کا، وہ کتنا غلط کام کر رہا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، واٹ ایور جو بھی، اور جو ہے اس کو تو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بچے بھی ہیں، سب کچھ آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں، دیٹ از ٹرو۔ وہ اس لیے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ ایسے دیکھ لیجئے کہ ایک ٹیچر ہے، اس کے 6-7 اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، 1-2 اسٹوڈنٹ ہیں جس کو پتا ہے کہ یہ ان کو میں نہیں بھی کہوں گی تو یہ خود ہی پڑھ لکھ کے آ جائیں گے امتحان کے لیے، یہ کر لیں گے۔ کچھ اس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس کو پتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا ذرا کھینچنا پڑے گا، کان مڑوڑنا پڑے گا ان کے اوپر زبردستی، تب یہ بیٹھ کے پڑھیں گے، کر سکتے ہیں، ان کا کیلیبر ہے، لیکن ان میں وہ انتریپ کو کیا کہتے ہیں، ان میں وہ پش نہیں ہے، تو مجھے پش دینا پڑے گا۔ اور کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جس کا اس کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو پاس ہونا ہی نہیں ہے، ان کا کچھ ہو نہیں سکتا، چھوڑ دو، ان کا جب امتحان ہوگا تو ان کو ایف میں جب ڈالوں گی تب ان کو پتا چلے گا، سو دے آر دیز 3 کائنڈ آف پیپل۔ اسی طرح سے اللہ نے ہمیں ہم لوگ ڈیوائڈ ہوئے ہیں، کچھ ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، جن کو پتا ہے کہ ہم نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ مصیبت انسان کو ہر جگہ آتی ہے، شیطان انسان کو ہر جگہ پہ ورگلاتا ہے، لیکن انسان جب یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ شیطان ورگلا ہے اور مجھے اپنے سیدھے راستے پہ قائم رہنا ہے چاہے کتنا بھی ہارڈ ہے، وہ اللہ کے صحیح لوگ ہیں، مومنین لوگ ہیں اللہ کے۔ کچھ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو جن کو پتہ تو ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن ان کو تھوڑی پش کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان ہمت ہار جاتا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید میرے کرنے سے کیا ہوگا، میں تو میں تو ویسے ہی اتنا گنہگار ہوں، میرے کرنے سے، تو اس کو اللہ تھوڑا سا، یا آپ اچھے انسان ہیں اور اللہ کو پتہ ہے کہ آپ آگے جا کے جنتی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ دنیا میں کوئی غلط کام کرنا شروع ہو گئے ہیں، بزنس میں گھپلا کرنا شروع ہو گئے، یا کوئی اور آپ نے گھپلا کرنا شروع کر دی، تو واٹ اللہ ڈز، آپ کا کان پکڑ کے تھوڑا سا مروڑ دیتا ہے، کوئی نقصان ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، کوئی تکلیف آ جائے گی، بیماری آ جائے گی، یہ اس لیے نہیں آئی کہ اللہ آپ پہ ظلم کرتا ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ نے آپ کا کان مڑوڑا ہے کہ آپ باز آ جا، سیدھے راستے پہ آ جا۔ اپنا پرسپیکٹیو جو ہے نا وہ صحیح کیجئے، اپنا پرسپیکٹیو جو ہے نا وہ صحیح رکھیے۔ اللہ کو ہم سب سے بہت زیادہ پیار ہے، چاہے ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، ہم اس کی کریشن ہیں، ہر انسان، آپ ماں باپ ہیں، آپ کے بچے آپ کی کریشن ہے، آپ کو ان سے کتنا زیادہ پیار ہے، تو اللہ جس کی ہم سب کریشن ہیں اس کو ہم سے کتنا زیادہ پیار ہوگا، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم غلط ہوں۔ تو اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، تو اس میں یہ دیکھیے کہ آپ کیا غلط کر رہے تھے، انسٹیڈ اللہ کے اوپر بیٹھ کے کہ اللہ میاں آپ نے نعوذ باللہ کیا کیا، آپ نے کیا کیا، اپنے اندر جائیے اور دیکھیے آپ نے کیا کیا۔
तीसरे किस्म के वो लोग होते हैं जिनकी रस्सी अल्लाह लंबी कर देता है, इसका जिक्र कुरान में भी आया है। और वो लोग होते हैं जिनका अल्लाह जो नहीं बात समझ रहे होते, जिनको बात समझ नहीं आती है, जो बात समझना चाहते नहीं, ठीक है। इस किस्म के जो लोग होते हैं उनकी रस्सी फिर अल्लाह लंबी कर देता है कि ठीक है, ओके, जाओ कर लो जो करना है, तो मैं एक ही दफ़ा पकड़ूंगा। तो अल्लाह ना करे कि अल्लाह हमारी रस्सी लंबी करे, क्योंकि जिन लोगों की रस्सी लंबी होगी उनकी क़यामत के दिन गले में तोंक डाल दिए जाएंगे। और इसका जिक्र सूरह यासीन में भी आया है। तो अल्लाह ना करे कि हम उन लोगों में से, गलती हो गई, बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि गलती हो गई, दैट मीन्स दैट अल्लाह इज़ कॉलिंग यू बैक टू योरसेल्फ। उसी वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगिए और अल्लाह आपको माफ़ करेगा, ये अल्लाह का वादा है। टिल देन, जर्मन परदेसी, मिलती